بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ جی معزز ناظرین، آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 4 کے اندر ہم 2 علامات گول تا اور الف تا اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ دونوں علامتیں کس کے لیے آتی ہیں؟ اس سے پہلے سبق کے اندر ہم نے جو علامتیں پڑھی تھی وہ 3 تھی، واو الف، واو نون، یا نون، یہ جمع مذکر کے لیے تھی۔ یہ جو 2 علامتیں آج کی، یہ دونوں علامتیں مؤنث کے لیے ہیں، جو مؤنث اسماء کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں۔ تو سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی اس طرح کی مکمل جتنی بھی ویڈیو اپلوڈ ہونے والی ان کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور آپ نے دوستوں احباب کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ اگر آپ نے پہلے اسباق نہیں پڑھے تو آپ کو ایک پلے لسٹ کے اندر مکمل ترتیب کے اندر تمام اسباق مل جائیں گے، اور اگر آپ اسی اسلوب کے تحت آسان انداز کے اندر قرآن پاک بذریعہ علامات رنگوں کی پہچان کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ بھی انشاءاللہ مکمل اللہ کے فضل و احسان سے سکھایا جائے گا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 4 گول تا اور الف تا، یہ دونوں علامتیں مؤنث اسماء کے آخر میں آتی ہیں۔ یہ دونوں علامتیں جو ہیں یہ مؤنث اسماء کے آخر میں آتی ہیں، اور عموماً ان کا الگ اردو ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، یعنی صرف یہ علامات کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، ان کا کوئی اکیلا ترجمہ اگر کیا جائے تو وہ نہیں ہوتا۔ تو ان 2 میں سے پہلی علامت جو ہے گول تا، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ علامت واحد مؤنث کو ظاہر کرتی ہے، یہ جو علامت ہے واحد مؤنث کو ظاہر کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ چند مثالیں اس نے دی ہوئی ہیں: مسلمتن اسلام لانے والی، توبتن توبہ کرنے والی، رحمتن رحمت، قریتن بستی، عداوتن دشمنی، قلیلتن تھوڑی، الحیات زندگی، امتن امت، امرأتن عورت، شجرتن درخت، آخرتن آخرت، آیتن نشانی، ضلالتن گمراہی، طائفتن گروہ جماعت، مطہرتن پاکیزہ، کافرتن کفر کرنے والی، جنتن باغ، نعمتن نعمت۔ تو یہ جو علامت ہے یہ واحد مؤنث کے لیے ہے اور مؤنث کے آخر میں آتی ہے۔ الف اور تا، یہ علامت جمع مؤنث کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری علامت جو ہے یہ جمع مؤنث کو ظاہر کرتی ہے، اور ترجمہ اس کا سب کیا جاتا ہے، اور کبھی اس کا بھی الگ ترجمہ ممکن نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید میں الف تا کے الف کو عموماً کھڑی زبر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ مسلماتن مسلمان سب عورتیں، مؤمناتن ایمان لانے والی سب عورتیں، قانتاتن فرما بردار سب عورتیں، عابداتن عبادت کرنے والی سب عورتیں، کافراتن کفر کرنے والی سب عورتیں، صادقاتن سچ بولنے والی سب عورتیں، سیئاتن گناہ، حسناتن نیکیاں، خطواتن نقش قدم، جمع کی یہ الفاظ جو ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، خطواتن، ظلماتن اندھیرے۔ نوٹ: کبھی مذکر اسماء یا جمع کے آخر میں بھی تا آ جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مذکر جو اسماء ہوتے ہیں یا جمع کے جو اسم ہوتے ہیں ان کے آخر میں بھی گول تا آ جاتی ہے، تو انہیں مؤنث نہ سمجھا جائے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اگر ان کے آخر میں یہ گول تا آ گئی تو وہ مؤنث ہی ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ طلحۃ، اب یہ تو مذکر ہے، تو اگر اس کے آخر میں ہم نے تا دیکھ لی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مؤنث ہے، یہ تو ایک مذکر ہے جو ایک نام ہے۔ حذیفۃ، اسامۃ، سلمۃ، ملائکۃ، آلہۃ، السنۃ، افئدۃ وغیرہ۔ تو یہ کچھ اسماء ایسے ہیں کہ جن کے اندر اگر وہ مذکر اسماء ہیں ان کے آخر میں بھی تا آ جاتی ہے تو اس کو مؤنث نہیں سمجھا جائے گا۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر 2 علامات ہیں، مؤنث کے لیے ہیں، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ یہ مؤنث اسماء کے آخر میں آتی ہیں، ان کا الگ ترجمہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ جو الف تا ہے یہ اس کا ترجمہ سب کیا جاتا ہے اور جمع مؤنث کو ظاہر کرتی ہے۔ اور جو تیسری چیز نوٹ رکھنے کی ہے اور جو تیسری چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ گول تا جو ہے یہ
مذکر اسماء کے یعنی جو نام ہے، اسماء عربی کے اندر اسم النام کو کہتے ہیں، یعنی مذکر اسماء یا جمع کے آخر میں کبھی اگر گولتا آ جاتی ہے تو انہیں مؤنث نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ وہ ایک نام ہے تو ان کو مذکر ہی سمجھا جائے گا۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئندہ انشاءاللہ آنے والے ویک کے اندر ہم اگلا جو ہمارا سبق ہوگا، سبق نمبر 5، اس کے اندر ہم 4 علامتیں جو ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایسے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔